السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے پچھلے ویڈیو میں مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ طالب علمی پر، اور اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بطور مدرسی زندگی پر۔ محرم 35 ہجری کے شروع میں یہ ناکارہ مدرس ہوا۔ جب میری مدرسی کا اور میری طرف اسباق منتقل ہونے کا اعلان ہوا تو میرے عزیز محترم دوست مولوی ادریس صاحب کاندیلوی، جو آج کل جامعہ شفیہ لاہور میں اعلیٰ مدرسین میں شمار ہیں، انہوں نے بہت اخلاص و محبت سے ایک نصیحت کی جس نے مجھے بہت کام دیا۔ انہوں نے کہا، میاں صاحب ایک بات غور سے سن لو، تم نے جس طرح خود پڑھا ہے مدرسوں میں یہ طرز نہیں چلنے کا۔ طالب علم دمادم شکایتیں کریں گے اور نالائق بن کر مدرسے سے الگ کر دیے جاؤ گے۔ میری ایک نصیحت جو مدارس کے طرز تعلیم اور طلباء کے مزاج کے موافق ہے اور جس سے تم طالب علم کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ، تم اس کی ذرہ پرواہ نہ کرنا کہ طالب علم نے مطالعہ دیکھا یا نہیں دیکھا، سبق یاد کیا یا نہیں۔ اگر تم نے طلباء سے مطالعے پر وہ گرفت کی جو تم سے کی گئی تھی تو تمہارے خلاف طلباء میں شور مچ جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہنے کہ ہم سے مطالعے کی گرفت کی جاتی ہے یا ہم سے گزشتہ سبق سنا جاتا ہے، وہ تمہیں نالائق ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور تمہارے خلاف پڑھا نہ سکنے کی، سمجھا نہ سکنے کی شکایت کریں گے۔ اس لیے میری مخلصانہ نصیحت کو اہتمام سے سن لو کہ جو تمہارے منہ میں آئے کہتے چلے جانا۔ یہ نہ سوچنا کہ طالب علم کے استعداد کے موافق ہے یا اس سے اونچی بات ہے۔ یہ بھی نہ پوچھنا کہ کل میں نے کیا کہا تھا، کس نے یاد کیا، کس نے نہیں کیا۔ ایک ہفتے بعد میرے پاس اصول الشاشی کی جماعت نہایت موقت تحریری اور زبانی درخواست لے کر پہنچی کہ ہم اصول الشاشی تجھ سے اول سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا مدرسے کا سبق ہے، میرا ذاتی نہیں، محتمم صاحب حکم دیں گے تو انکار نہیں۔ چونکہ ایک بڑے مدرس کے یہاں سے منتقل ہو کر آئی تھی، اس لیے باضابطہ تحریری درخواست کی تو لوگوں نے ہمت نہیں کی۔ البتہ خصوصی لوگوں نے زبانی ان سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ البتہ یہ نفع ضرور ہوا کہ بعض اکابر مدرسین نیز بعض طلباء، بعض منتظمین کو میرے کم عمر ہونے کی وجہ سے مدرسی پر اعتراض تھا، مگر اکابر کی طرف سے چونکہ تجویز تھی اور علل اعلان اعتراض کے زمانے میں دستور نہیں چلا تھا، بالخصوص بڑوں کی طرف سے، اس لیے محتمم صاحب کو بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ اس لیے اصول الشاشی کی جماعت کی اس درخواست نے محتمم صاحب کو میری طرف سے مطمئن کر دیا اور پھر میں نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ شوال 36 ہجری میں ایک اہم واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ازک السرو کے زمانے میں کسی مدرس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ اپنے لیے کتاب مانگے۔ ازک السرو کی موجودگی میں محتمم صاحب اسباق کا نقشہ اور مدرسین کا نقشہ لے کر بیٹھتے تھے، کتاب کا نام پکارا جاتا اور اکابر مدرسین میں سے کوئی شخص کسی مدرس کا نام تجویز کر دیتا۔ اگر کسی دوسرے مدرس کی طرف سے کوئی جرح نہ ہوتی تو حضرت کی منظوری پر اس کے نام لکھ دی جاتی۔ اکابر مدرسین میں سے اگر کسی کی طرف سے جرح ہوتی، مثلا اونچی معلوم ہوتی یا اس سے نیچے کتاب ابھی پڑھائی نہیں، یا پوچھ لیجئے آپ کو اس کتاب کے پڑھانے میں کوئی اشکال تو نہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو پھر دوسرے مدرسین کی تائید کے ساتھ یا نکیر کے ساتھ ازک السرو کا فیصلہ ناطق ہوتا۔ مجھے ادب سے کچھ شوق بھی تھا۔ والد صاحب نور اللہ عمر کدہو نے پڑھایا بھی محنت سے تھا۔ شوال 36 میں نے محتمم صاحب سے عرض کیا، اگر مناسب ہو تو مقامات تقسیم اسباق کے وقت میرے لیے تجویز فرما دیں۔ محتمم صاحب نے بہت ہی شفقت سے فرمایا کہ ایک ہی سال تیری مدرسی کا ہوا ہے، ابھی تقاضا ہی کیا ہے، انشاءاللہ مقامات بھی پڑھائے گا اور حدیث بھی پڑھائے گا، جلدی نہ کر، ابھی ہرگز مناسب نہیں۔ میرا خیال تھا کہ اگر محتمم صاحب نیم راضی ہوں تو پھر کسی مدرس سے چچا جان یا مولانا ظفر احمد صاحب سے کہوں کہ وہ مقامات میرے نام کرا دیں، اس لیے کہ زیادہ جرح محتمم صاحب یا مولانا ثابت علی مرحوم کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ادب کی سب کتابیں پہلے گھنٹے میں ہوتی تھی اور اس گھنٹے میں جلالین شریف، مختصر المعانی، شرح جامی، بحث اسم ہوتی تھی۔ مولانا ظفر احمد صاحب کے یہاں اس سال جلالین ان کے بڑے شوق پر میرے چچا جان نے تجویز کرائی تھی اور میرے چچا جان نور اللہ عمر کدو کے یہاں ان کی خواہش سے مختصر المعانی آئی تھی۔ جب ادب کی کتابوں کا نمبر شروع ہوا تو متنبی کا نام بولا گیا، وہ مولانا ثابت علی صاحب کے یہاں لکھی گئی تھی۔
اس لیے کہ ادب کے سبق اس زمانے میں 3 ہی مدرسوں کے یہاں ہوا کرتے تھے، مولانا ثابت علی صاحب رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد صاحب رحمہ اللہ اور چچا جان نور اللہ مرکزہ۔ متنبی کے بعد سبع معلقہ کا نام بولا گیا۔ ادب کی کتابیں 8 گھنٹہ بھی ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ دوسری کتابیں 1 گھنٹہ ہوتی تھی یا 2۔ جب متنبی کے بعد سبع معلقہ کا نام لیا گیا، ادب کے تینوں مدرسین کا گھنٹہ پر ہو چکا تھا، اور مولانا ظفر احمد صاحب اور چچا جان اپنی اپنی کتاب بدلنا پسند نہیں کرتے تھے کہ پہلی دفعہ ہو رہی تھی، اور جب ان سے کہا گیا کہ اپنی کتابیں بدلو، انہوں نے عرض کیا کہ پہلی دفعہ آئی ہیں اور ادب کی کتابیں آزاد کئی دفعہ پڑھا چکے۔ مولانا عبداللطیف صاحب نے زکریا کا نام پیش کیا، مولانا ظفر احمد صاحب نے تائید کی ضرور بہت اچھی پڑھائے گا، چچا جان نے بھی فرمایا کہ اچھی پڑھائے گا۔ اس میں اگر مخالفت کرتے تو مولانا ثابت علی صاحب کرتے، مگر وہ بھی متنبی کی وجہ سے دبے ہوئے تھے۔ حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لکھ دو، پھر کیا تھا مجھے وہ منظر ہمیشہ یاد رہے گا۔ اعظم محتمم صاحب کے ہاتھ میں قلم اور نقشے پر جھکے ہوئے دبی آواز سے فرمایا میں نے تو مقامات کو بھی انکار کر دیا تھا، من تو سب نے سنی مگر مطلب میں ہی سمجھا۔ اس کے بعد مقامات کا نام لیا گیا تو میری بھی زبان کھل گئی، میں نے عرض کیا میں دونوں کتابیں آدھے گھنٹے میں پڑھا دوں گا، بلکہ حضرت محتمم صاحب اگر اعلان فرما دے تو مقامات کا سبق 8 گھنٹہ پہلے شروع ہو جائے گا تو دونوں سبق پون گھنٹہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے چائے پینی نہیں، نہ میں چائے پیتا ہوں، وہ بھی میرے نام لکھی گئی۔ مقامات پر تو کوئی شور نہ ہوا، اس لیے کہ جماعت مشکات کی جماعت تھی، لیکن سبع معلقہ کی جماعت دورے کے بعد کی جماعت تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو گزشتہ سال دورے میں میرے ساتھی رہ چکے تھے۔ جو لوگ میرے مخالف تھے وہ ابتدائی مدرسین جن کو میرے معلقہ پر رشک و حسد فطری چیز تھی، انہوں نے طلباء کی بہت مدد کی۔ جو لوگ معلقہ پڑھ چکے تھے ان کو بھی پڑھا کر میرے سبق میں مجھے دکھ کرنے کے واسطے بھیجا کرتے، مگر اللہ کے انعامات کا نہ ایسا کار شمار کر سکتا ہے نہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ جو لوگ مجھے دکھ کرنے کے واسطے معلقہ میں شریک ہوا کرتے تھے، ان کی درخواستیں داخلے کے لیے محتمم صاحب کے پاس پہنچنی شروع ہوئی۔ معلقہ میں ایک صاحب نے جو میرے والد صاحب کے بھی مخالفین سے تھے، محتمم صاحب سے کہا کہ معلقہ والے بہت رو رہے، ان کا ناس تو مار دیا۔ ان کو مولانا صاحب کی اردو شرح التعلیقات علی السبع المعلقات مدرسہ سے دے دو کہ ان کو کچھ پتہ چلے۔ محتمم صاحب نے فرمایا کہ اردو شرح ادب کی کتابوں کی ملنے کی ممانعت ہے، مگر ان صاحب نے بہت زور دیا کہ معلقہ والے رو رہے۔ محتمم صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس تو داخلے کی درخواستیں آ رہی اور آپ کہہ رہے کہ رو رہے، لیکن ان کے اصرار پر محتمم نے تحریر بھیجی میرے پاس کہ معلقہ کے طلباء تعلیقات مانگتے، تیری کیا رائے؟ میں نے لکھ دیا کہ کوئی حرج نہیں، بڑے شوق سے دے، لیکن طلباء کے لیے اردو ترجمہ مضر سمجھتا ہوں۔ ادریس صاحب کی نصیحت مجھے یہاں بہت کام آئی، اس دن سے میں تعلیقات کو خاص طور سے دیکھ کر جاتا، کبھی کبھی اپنی حماقت سے لفظ بھی کہتا کہ تم میں سے کسی کے پاس تعلیقات ہو تو دیکھ لینا۔ مولانا نے یہ مطلب تحریر فرمایا ہے، مگر میرے نزدیک یہ مطلب زیادہ اچھا ہے۔ اس پر اور بھی طلباء میں ذوق و شوق پیدا ہوا اور معلقہ کی شرکت کی درخواستیں بڑھ گئی، تو آخر میں ناظم کتب خانہ نے لکھا کہ معلقہ کا کوئی نسخہ کتب خانے میں نہیں، مزید خریدنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر محتمم صاحب نے کتب خانے سے دریافت کیا کہ زکریا کے پاس کتنے نسخے ہیں۔ کتب خانے نے جواب دیا کہ اس کے پاس نہ کوئی متن ہے نہ کوئی شرح۔ محتمم صاحب نے اس قاصد سے وہی اصل کتاب کی درخواست لانے والا تھا دریافت کیا کہ اپنی کتاب میں پڑھاتا ہے۔ طالب علم نے جواب دیا اس کے پاس کوئی کتاب نہیں، اشعار حفظ پڑھتا ہے، حفظی ترجمہ مطلب سب کچھ کہتا ہے۔ لڑک پن تھا زمانہ جاہلیت، سبع معلقہ کے سارے اشعار عشقیہ مضامین کے تھے، بالخصوص امر القیس کا قصیدہ خوب یاد تھا۔ اعظم صاحب رحمہ اللہ نے میرے حضرت کو سرو کے یہاں درخواست لکھی کہ سبع معلقہ کتب خانے میں ختم ہو گئی، جماعت بڑھ رہی ہے، مزید خریداری کی اجازت دی جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے کو سرو کو بھی محتمم صاحب کی اس تحریر سے بڑی مسرت ہوئی۔ حضرت کو سرو نے لکھوا دیا کہ 10 نسخے فوراً خریدے جائیں۔ دوسری صبح کو میں اپنے مکان سے دارالطلباء سبق پڑھانے جا رہا تھا۔ محتمم صاحب کالے پارک کی طرف سے مدرسہ تشریف لا رہے تھے۔ جب میں مقابلے سے سلام کرتے ہوئے آگے گزرا تو یہ منظر ہمیشہ یاد رہے گا کہ حضرت محتمم صاحب نے تسبیح جو ان کے ہاتھ میں تھی پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، میرے مونڈے پر ماری اور فرمایا کہ تیرے سبع معلقہ نے تو میری آنکھ نیچی کر دی، میں نے تو مقامات کو بھی انکار کر دیا تھا، بھائی معاف کر دیجئے۔ مجھے بھی ندامت ہوئی اور اب بھی یاد آتا ہے تو محتمم صاحب کی تواضع پر آنسو نکل آتے ہیں۔ مولانا بدر الحسن صاحب جو اس زمانے میں لکھنؤ میں سب جج تھے، کاندیلا تشریف لے جاتے وقت سہارنپور آئے۔ آج کو سرو کی خدمت میں اور میرے پاس وقت گزارا۔ انہوں نے میری خفیہ تحقیقات کی
اللہ جزائے خیر دے۔ جب ہر شخص کی زبان سے میری ادب دانی سنی تو ان کو بہت مسرت ہوئی اور مجھ سے فرمایا تیرے ادب کی بڑی تعریف سنی ہے، تیرے لیے مولوی فاضل کا امتحان دینا بہت آسان ہے، جلد از جلد امتحان کا فارم بھیج، اس میں تیری کامیابی یقینی ہے۔ اس کے بعد میں تجھے اپنے ساتھ لکھنؤ لے جاؤں گا، چند مہینے انگریزی پڑھا کر BA کا امتحان دلواؤں گا۔ اس کے بعد علی گڑھ کالج کے ناظم دینیات کی ملازمت جو صرف میری ایک تحریر پر مل سکتی ہے، 300 روپے تنخواہ تجھے مل جائے گی۔ میں نے معذرت کر دی، وہ خاندان میں بڑے شمار ہوتے تھے، ان کے سامنے سب اہل خاندان ادب کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ میں نے بہت ادب سے معذرت کی کہ سہارنپور چھوڑنے کا ارادہ نہیں۔ انہیں گرا ہوا کہنے لگے بیوقوف ہے، ایک آدھ لفظ اور بھی کہا مگر میں چپ رہا۔ انہوں نے اگلے دن کاندیلا جا کر میرے والد کے حقیقی ماموں اور اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا مولانا شمس الحسن صاحب رحمہ اللہ علیہ کو، جو خاندان میں بڑے غصے والے مشہور تھے، ان کو مجھے سمجھانے کو بھیجا۔ مرحوم کو حضرت خسرو کی وجہ سے مجھ پہ شفقت تھی کہ وہ حضرت سے بیعت تھے۔ مرحوم کی عادت تھی کہ جس بات کو بہت اہتمام سے کہنا چاہتے تو ابتدائے کلام اس طرح ہوا کرتی، کہے تو ایک بات کہہ دوں، اس سے اہمیت مقصود ہوتی۔ وہ عصر کے وقت تشریف لائے، میرے یہاں چائے کا دور چل رہا تھا، فرمایا کہ تیرے پاس آیا ہوں۔ میں سمجھ گیا مرحوم میرے باپ کے حقیقی اور اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا تھے۔ میں نے چائے پیش کی، عرض کیا کہ اب تو مغرب ہے، نماز پڑھ کر حاضر ہو جاؤں گا۔ سردی کا موسم تھا، مغرب سے لے کر عشاء کی اذان ہو گئی۔ وہ مجھے سمجھاتے رہے اور میرے لڑکپن پر بعض مرتبہ چہرے پر غصہ بھی آتا۔ ان کے ارشاد کا خلاصہ تھا کہ شادی ہو چکی، گھر ولادت قریب ہے اور امشیرہ کی شادی بھی کرنی ہے، 8000 قرضہ بھی ہے، 15 روپے تنخواہ میں کیا کیا کرے گا۔ میرا جواب کا خلاصہ تھا کہ یہ تو ہمیشہ سنا اور پڑھا ہے اور جناب کو بھی انکار نہ ہوگا کہ مقدر میں جو ہے وہ تو مل کر رہے گا اور جو مقدر میں نہیں وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ میں جس ماحول میں ہوں اس میں اگر اپنی گندگیوں سے محفوظ رہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہوگا۔ اس کم عمری میں وہاں علی گڑھ میں میرا محفوظ رہنا بہت ناممکن ہے۔ میرے بعض معاصر عزیز جن کا نام لکھنا نہیں چاہتا، انہیں میری حرکت اس قدر ناگوار ہوئی کہ چند ماہ بعد جب میں کاندیلا گیا تو بڑوں نے تو اعتراض نہ کیا مگر ان معاصرین نے بہت ہی طعن و تشنیع سب و شتم کیا۔ ایک عزیز نے تو غصے میں یہ بھی کہا کہ میں ایسے کمینے لوگوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جو صدقے زکوٰۃ کی روٹیوں کو عزت کی تنخواہ پر ترجیح دے، اور خوب خفا ہوا۔ لیکن اللہ جل شانہ کے اس سیاکار کے ساتھ ایک خاص معاملہ رہا، جو ابتدا سے بہت زور سے خفا ہوئے، وہ انتہا میں بہت محبت عقیدت اور عشق میں مبتلا ہوئے۔ مرحوم اخیر زمانے میں کئی سال بیمار رہا، اللہ بہت ہی مغفرت کرے، مجھے بار بار بلانے کے تار دیتا۔ میرا بار بار جانا تو مشکل تھا، کبھی کبھی چلا جاتا، اکثر وہ میرے پاس آتے اور کئی دن گزارتے۔ مدرسے کے معاملات میں نہ صرف اس ناکارہ بلکہ اس زمانے کے تقریباً ہر مدرس اور ملازم کا یہ قانون و اصول طے تھا کہ ہمارا کوئی حق مدرسے پر نہیں، جو مدرسہ دے رہے وہ احسان ہے۔ اس زمانے میں یاد نہیں کہ استنجا کی ڈھیلوں کی اینٹوں یا عوام کے لکڑیوں کے لیے کسی ملازم مزدور کو بلانے کی ضرورت کبھی پیش آئی۔ میں نے دربان سے کہا تھا کہ جب اینٹ یا لکڑیوں کی گاڑی آئے مجھے اطلاع دے۔ میں گھنٹے کے ختم پر ایک طالب علم کو مولانا عبدالرحمن صاحب کے پاس کہہ کر بھیجتا کہ اینٹیں آئی ہیں، میں نیچے جا رہا ہوں۔ مولانا مرحوم بھی فوراً نیچے آتے اور دونوں کو جاتے دیکھ کر دونوں کی جماعتیں ایسی دوڑتی کہ ہم سے پہلے پہنچتے، دونوں کو ایک پیرا بھی مشکل سے کرنا ہوتا کہ راستے میں یا تو کوئی طالب علم چھین لیتا، لیکن اینٹیں ہوں یا لکڑیاں 2 منٹ سے زائد گاڑیوں کے خالی ہونے میں نہ لگتے۔ بہت سے طالب علم ایک ہی پیرا لگاتے، کچھ 2۔ 44 ہجری میں معراج کا ارادہ بالکل نہیں تھا، شادی بھی ہو چکی، 2 بچیاں بھی ہو چکی اور ایک بچہ انتقال بھی کر چکا تھا۔ چوتھے کی امید تھی، قرضہ بدستور تھا، تعلیمی اونچے مدرسوں میں شمار تھا، حدیث کے اسباق شروع تھے۔ شعبان 44 میں خسرو نے اپنے غیبت کے جو انتظامات لکھوائے، اس میں سیاکار کو صدر مدرس بنایا، حضرت الطیف صاحب کو ناظم مدرسہ۔ وہ تحریر تھی تو بڑی راز میں اعظم الصنف کے لکھنے والے تھے، لیکن اس ناکارہ سے زیادہ راز نہیں تھا، اس لیے وہ کاغذات اس ڈاک کے تیلے میں رہتے تھے جو میرے پاس تھا۔ جب میں نے پڑھا کہ سیاکار کا نام مدرس اول میں لکھا گیا ہے تو میرا دماغ چکرا گیا، اس لیے میری نگاہ میں مدرس اول کے فرائض بہت سخت تھے۔ سارے مدرسے کی تعلیم کا صدر مدرس واحد ذمہ دار، مدرسین کی تعلیم کی نگرانی بھی شرعاً و عقلاً اس کے ذمے۔ اس سے زیادہ مصیبت یہ کہ جہاں کوئی علمی اجتماع یا کسی اونچی جگہ مدرسے کا خصوصی احتفال ہوتا، صدر مدرس کے نام وارنٹ ہوتا کہ آپ آئیے۔ میں نے کچھ سرور سے جب وہ پیشاب کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، یہ ناکارہ استنجے کا لوٹا لے کر ریاکاری سے پیچھے گیا، اور جب حضرت استنجا سکلا رہے میں نے بہت سوکھا منہ بنا کر عرض کیا،
حضرت بزل کا کیا ہوگا؟ کچھ سروں نے بہت غم کے ساتھ فرمایا کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہوگا، تمہارے بغیر تمہیں لکھ نہیں سکتا اور تمہارے جانے کی صورت نہیں، اہل و عیال ساتھ ہے، طویل قیام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو خیال ہے کہ میں اجاز چلوں آپ کے ساتھ۔ حضرت کا چہرہ اس وقت خوشی سے کھل گیا، استنجا پاک کر کے وضو کر کے تشریف لائے اور بیٹھ کر فرمایا تمہارے خرچ کا کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا حضرت اس کا تو بالکل فکر نہ کرے، 38 میں بھی قرض لے کر گیا تھا، اب بھی چلا جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا مدرسے میں تمہاری تنخواہ کچھ جمع ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 35 ہجری میں جب میں ملازم ہوا اور میری تنخواہ 15 روپے تھی، اس وقت بڑے رائے پوری شاہ عبد الرحیم صاحب نے مدرسے میں سفارش کی کہ 15 روپے تنخواہ کم ہے، کم از کم 25 ہونی چاہیے۔ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ توفیق دے مدرسے کی تنخواہ چھوڑ دینا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ میرا عزق السرو کے ارشاد کی وجہ سے تنخواہ لینے کو بالکل جی نہیں چاہتا تھا، مگر میرے عزق السرو لیتے تھے، میرے والد صاحب نے کبھی نہیں لی، پھر بھی میرے عزت لیتے تھے، اس لیے نہ لینا بےادبی سمجھتا تھا، اس لیے کسی ماہ اس کا غلبہ ہوتا، کسی ماہ اس کا۔ البتہ نہ لینے کی وجہ سے میری ترقیاں رکتی رہی۔ جب مدرسین کی ترقی کا وقت آتا، دوسرے مدرسین کی ترقی ہوتی تو میں اس سے پہلے مہینوں میں تنخواہ لینے والا ہوتا تو میری بھی 4-5 روپے ترقی ہوتی، اور جس زمانے میں تنخواہ نہ لیتا محتمم صاحب فرماتے وہ تو پہلے ہی سے نہیں لیتا، اس کی کیا ترقی۔ بہرحال محرم 35 ہجری سے شعبان 44 تک 945 روپے میری تنخواہ کے جمع تھے، جو اس زمانے میں حج کے اخراجات سے بہت زائد تھے۔ حج کا خرچ اس زمانے میں 600 روپے تھا۔ اظہر رحمہ اللہ علیہ کے ذہن میں تھا کہ بقدر اخراجات لے کر باقی اہل و عیال کے خرچ کے لیے دیے جائیں۔ میں نے عرض کیا حضرت اس کا فکر نہ کرے، خرچ کا انتظام ہوگا، اس تنخواہ کے لینا جائز نہیں۔ اکابر کی خدمت میں گستاخ تو ہمیشہ ہی۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضرت جن مہینوں کی تنخواہ نہیں لی اس نیت سے پڑھایا کہ تنخواہ نہیں لوں گا، اب اس کے لینے کا کیا حق ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے کوئی درخواست مدرسوں کو دی؟ تم اجیر تھے، مدرسہ مستاجر، تمہیں یک طرفہ فسخ اجارہ کے کیا حق جب تک ہم قبول نہ کرے؟ میں نے عرض کی حضرت اس میں اجارے کی تو کوئی بات نہیں، ایک شخص کام کرتے ہوئے نیت کر لے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے بعد معاوضہ لینے کا کیا حق؟ حضرت ناظم صاحب بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت سے عرض کیا حضرت میں نے سمجھاؤں گا۔ حضرت بہت خوش ہوئے، میں بھی خوش ہوا۔ حضرت کے سامنے تو ادب سے ڈرتے ہوئے کوئی لفظ کہوں گا۔ ناظم صاحب سے خوب کھل کر مناظرہ ہوا، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ نہیں مانتا۔ مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت سرپرست بنائے گئے تھے، یہاں آئے، میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ تم سرپرست تو اس تنخواہ کا لینا میرے لیے جائز نہیں، اسے نامنظور کر دیجئے۔ مولانا عاشق الہی صاحب نے اول تو مجھ سے مناظرہ کیا، جب ناظم صاحب کی طرح وہ بھی مناظرے میں غالب نہ ہے تو انہوں نے بحیثیت سرپرست لکھا 1.5 سالہ رخصت منظور ہے تنخواہ کے سلسلے میں، جیسا اس کی طرف سے رخصت کی درخواست ہے اسی کی طرف سے درخواست بھی ہونی چاہیے کہ میری تنخواہ مدرسہ سے دلوائی جائے۔ اگر کچھ سروں نے جب میری تحریر دیکھی تو سمجھ گئے کہ میرا بھی ان سے مناظرہ ہوا، تو میرے کو سروں نے بہت شفقت سے فرمایا کہ بزل میرا ذاتی کام نہیں، مدرسے کا ہے، اگر میں سرپرستان کی منظوری سے تمہیں بکار مدرسہ اپنے ساتھ لے جاؤں، آمد و رفت کے خرچ کے علاوہ کیا میں کی تنخواہ مدرسے سے دلواؤں تو کیا کہو گے؟ میں نے کیا حضرت یہ عرض کروں گا کہ بالکل جائز ہے، ذرا شک نہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہاری جمع شدہ تنخواہ تو بہت کم ہوگی جتنا کہ صورت میں مدرسہ تم کو دے گا۔ میں نے کہا بالکل صحیح۔ حضرت نے فرمایا تم یہی سمجھ لو اس پر میں نے تنخواہ لے لی، لیکن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کچھ ایسا غالب تھا کہ مدینہ پہنچ کر میں نے سب سے پہلے محتمم صاحب کو خط لکھا جس میں اس تنخواہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ یہ لکھا کہ میرے ارادہ ایک عرصے سے مدرسہ کے ان حقوق کے معاوضے میں جو مجھ پر ہے مدرسے میں ایک بڑی رقم پیش کرنے کا ہو رہا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ مجھ سے جمع ہونا ناممکن ہے، اس لیے بالفعل میری طرف سے 1000 روپے کا وعدہ اس طرح تحریر فرما لیں کہ اسی ماہ جمادی الاولیٰ سے مبلغ 5 روپے ماہانہ میری واپسی تک میرے کارکن مولوی نصیر الدین سے اور بعد واپسی کے خود مجھ سے وصول فرماتے رہے۔ اگر اس کے پورے ہونے سے میں قبل میرا انتقال ہو تو جس قدر رقم باقی ہو میرے متروکہ سے وصول کی جائے۔ اللہ کی فضل سے یہ رقم ادا ہو گئی تو مجھے رائے پوری جذبے سے خیال آیا کہ اس سے پہلے زمانے میں جو تنخواہیں لی ہیں وہ بھی واپس کر دیں۔ اللہ نے وہ بھی واپس کرا دی۔ میری واپسی کے وقت حضرت نے جب عارضی غیبت کے انتظامات کو مکمل فرمایا تو بڑی لمبی تحریر مدرسے کے انتظامات کے سلسلے میں مولانا سید احمد صاحب سے لکھوائی۔ اس میں 2 باتیں میرے متعلق تھیں، ایک یہ کہ زکریا کو حدیث سے جتنی مناسبت ہے میں اسے خوب جانتا ہوں، اس لیے اس کو مدرسے کے شیخ الحدیث تجویز کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر مدرسۃ مولانا عبد الرحمن صاحب 1 سال پہلے ہو چکے تھے، ان کو عہدے سے ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔
اس عہدے کی ابتدا اس سیاکار سے ہوئی، نہ اس سے پہلے مدارس میں مدرس اول اور شیخ الحدیث ایک ہی عہدہ تھا۔ حضرت اقدس مدنی کو سروں نے کئی مرتبہ تفریحاً و مزاحً ارشاد فرمایا کہ نیا عہدہ آپ کی خاطر تصنیف کیا گیا ہے، مگر پھر دارالعلوم کو بھی ایسی مجبوری کی وجہ سے شیخ الحدیث اور مدرس اول 2 عہدے بنانے پڑے۔ حضرت کو سروں کے جب یہ تحریر پہنچی اور رضا سرپرستان کے یہاں منظوری کے لیے گئی تو کون انکار کرتا۔ دوسرا نمبر، میرے کو سروں نے سیاکار کے متعلق نائب ناظم مدرسہ کو لکھا کہ اس عہدے سے مجھے اور بھی زیادہ وحشت ہوئی جتنی 1 سال پہلے صدر مدرسی کے عہدے سے۔ میرا دماغ چکرا گیا، مجھے خیال ہوا کہ اس انتظامی جھگڑے میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو جاتا رہے گا۔ ناظم صاحب کے مزاج میں پھیلاؤ بہت ہے، یہ ساری مصیبت مجھے بھگتنی پڑے گی۔ یہ تحریر از مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرکزو کے قلم کی تھی۔ میں نے حضرت سے بہت ہی خوش آمد لجاجت سے کہا کہ اس مصیبت کو میرے سے اٹھائیے۔ انہوں نے کہا حضرت کی تجویز ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ میں نے بڑی خوش آمد کی اور یاد پڑتا ہے کہ پاؤں پکڑے اور آپ دیدہ ہو کر ان سے درخواست کی۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس تحریر کا زکریا سے ذکر نہیں کیا، اگر معلوم نہیں کہ اس نے کہاں سے دیکھ لی، تو وہ اس سے بہت ہی گھبرا رہا ہے اور رنجیدہ ہے، یوں کہتا ہے کہ میرا علمی حرج بہت ہوگا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس پر اطمینان ہے کہ وہ اپنا علمی حرج بالکل نہیں کرے گا، اس نے تو مجھے کوئی بھی رسید نہیں دی۔ سہارنپور میں جمعیت العلماء کا مشہور معروف اجلاس 45 ہجری میں ہونے والا تھا، 3 دن کا جلسہ تھا۔ میں نے حضرت ناظم صاحب سے کہا جمعیت کے اجلاس میں مدرسے میں 3 دن کی چھٹی ہوگی۔ حضرت ناظم صاحب نے غصے سے فرمایا یہ کیسے ہوگا، آج جمعیت کے واسطے کل لیگ کے واسطے چھٹی کرنی پڑے گی، پھر احرار کانگریس یہ روز کی بھرمار ہے اور مدرسے کے تعامل بھی ان اجلاس میں چھٹی کا نہیں، یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بڑی مدلل تقریر فرمائی۔ میں نے ساری بات سن کر پھر کہہ دیا کہ جمعیت کے اجلاس کے درمیان مدرسے میں چھٹی ہوگی۔ ناظم صاحب کو غصہ آ گیا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب سے کہا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء تھے، انہوں نے اور بھی زیادہ شدت سے انکار کیا کہ چھٹی ہرگز نہیں ہوگی۔ اتفاق سے شیخ رشید احمد صاحب آ گئے۔ حضرت ناظم صاحب نے بہت تعجب سے میری شکایت شیخ جی سے کی اور کہا یہ تو روز کے قصے ہیں۔ شیخ صاحب کو اللہ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے ہی سمجھدار تھے۔ اس سے بڑھ کر کمال یہ کہ مدرسے کی مصالحے اپنی جذبات پر ہمیشہ مقدم سمجھتے۔ انہوں نے فرمایا کہ چھٹی ضرور کرنی ہے اور ہم سے اجازت ہرگز نہ لینا، ہم لوگ اس چھٹی کی بہت مخالفت کریں گے، بالخصوص حضرت تھانوی کے انکار کے بعد آپ کو چھٹی کرنی مشکل ہو جائے گی اور چھٹی کرنی ضروری بھی ہے۔ بہت سے بہت یہ ہوگا اگر کوئی ایسی ویسی بات پیش آئی تو میں اعتراض کروں گا کہ آپ نے ہماری بغیر منظوری کیسے دی۔ آپ لکھ دیجئے کہ ان وقت پر شیخ الحدیث صاحب کی رائے یہی ہوئی، اس کی گنجائش نہ تھی کہ سرپرستان سے اجازت لی جائے، لہٰذا معاف فرمائیں، آئندہ لحاظ رکھا جائے گا۔ ناظم صاحب اور شیخ صاحب کی گفتگو میرے سامنے نہیں ہوئی، لیکن اول شیخ جی مرحوم نے ان کے جانے کے بعد ناظم صاحب نے ایک ہی مضمون سنایا۔ ناظم صاحب نے مجھ سے تعجب سے فرمایا کہ شیخ جی تو دلی لیگ کے صدر ہیں، مسٹر جناح کے بڑے دوست ہیں، وہ بھی جمعیت کی چھٹی کی تائید کر گئے۔ میں نے عرض کی حضرت بڑی کھلی ہوئی بات ہے، دیوبند میں 1 ہفتے کی چھٹی ہے اور جلسہ لیگ کانگریس کا نہیں جمعیت العلماء کا ہے، ایسی حالت میں مظاہر العلوم سبق پڑھائیں بہت ہی مشکل ہے۔ ایک بات ضرور تھی کہ مدرسے میں خواص اور صاحبزادوں کے خلاف میرا ہاتھ زیادہ چلتا تھا اور اس میں بھی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، قاری سعید صاحب مرحوم مجھ کو زیادہ ابھارتے، بلکہ تقریباً مجبور کرتے۔ ایک مرتبہ ان کے بہت بڑے خاص بلکہ اخص الخواص نے مدرسے میں درخواست دی کہ مجھے فلاں حجرہ تنہا کو دیا جائے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے ان کی خصوصیات کی بنا پر سفارش بھی لکھی، لیکن میرے پاس فوراً ہی خود آئے اور فرمایا کہ فلاں حجرے کی درخواست دی، میں نے سفارش بھی کر دی، مگر تنہا حجرہ مانگنے کو مضر سمجھتا ہوں، مدرسے کے لیے بھی مضر ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے مضر سمجھنے کے باوجود سفارش کیسے کی؟ فرمایا مجبوری تھی، مگر آخر منظوری تمہاری ہوگی اس لیے جلدی اطلاع کرنے تمہارے پاس آیا۔ حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں جب وہ درخواست میں صدر مدرس کی سفارش کی پہنچی تو انہوں نے لکھ دیا کہ اگر شیخ الحدیث صاحب منظور کریں تو کچھ مذائقہ نہیں۔ میں نے انکار لکھ دیا۔ درخواست دینے والے کو اس ناکارے پر جتنا غصہ ہے معذور ہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش لکھ دی، ناظم صاحب نے منظوری دے دی اور میں نے انکار کر دیا۔ اس قسم کے قصے تقریباً روز پیش آتے تھے، اس وجہ سے خواص اکثر مجھ سے خفا رہتے اور ان کی خفگی بالکل برمحل تھی۔ حضرت ناظم صاحب کے خواص، مولانا عبد الرحمن صاحب کے خواص اور دونوں سے بڑھ کر میرے حضرت السرو کے خواص، ان لوگوں کے خلاف میرا ہاتھ زیادہ ہی چلا کرتا تھا، اس لیے ان کا ناراض رہنا مجھ سے بالکل برمحل تھا۔ لکھنے کی مشق تو بچپن سے تھی، وہ خط تو اب تک اچھا نہ ہوا مگر صحیح اور پختہ اتنا ہوا کہ بذل الموجود کی تالیف کے زمانے میں کئی مرتبہ حاسدین نے بذل کی کتاب اس بہانے سے منتقل کرائی کہ فلان صاحب بہت خوش خط لکھتے ہیں، ان سے لکھوائی جائے،
لیکن استاذ الکل منشی محبوب علی صاحب جنہوں نے غزل کی پہلی جلد لکھی وہ اس زمانے کے سارے ہی کاتبوں کے استاد تھے، اللہ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے۔ انہوں نے میرے عزت سے فرمایا کہ حضرت میرے لیے تو ان بدخط سے ہی نقل کرا دیا کریں، ان کے شوشے اور نقطے بہت صحیح ہوتے ہیں، مجھ جیسے جاہل کے لیے ایسی تحریر کا زیادہ کارآمد ہے جس میں نقطے اور شوشے زیادہ صحیح و خوشخط بے شک نہ ہو۔ اس دور کے بعد پھر ادب کا ذوق شروع ہوا تو سہارنپور سے دہلی تک اشعار کا دور تھا، کھڑکی سے منہ باہر نکال کر شعر پڑھتا جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک کا دور شروع ہوا، سہارنپور سے دہلی تک 15 اور 20 تک کے درمیان پاروں کا ہمیشہ معمول رہا۔ اس زمانے میں ریل کے سفر غزل کی طباعت کی وجہ سے بہت کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ درس کے دوسرے سال جب الفیہ شروع کیا تو ساتھ ساتھ اس کی اردو شرح بھی شروع کی جو کل 3 جلدوں میں پہلی پوری ہوئی۔ پہلا جلد بہت مفصل شرح کے طور پر، اس کے بعد مختصر ہوتی چلی گئی اور 18 شعبان 29 ہجری پنجشنبہ کو پوری ہوئی۔ جب یہ ناکارہ پڑھنے سے فارغ ہوا تو 35 ہجری مدرسے کے ابتدائی دور میں 2 رسالے لکھنے شروع کیے، ایک اول مشائخ چشتیہ جس میں اپنے شیخ خسرو سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ مشائخ کے حالات تبرکاً لکھنا شروع کیے، اکثروں کے پورے ہو گئے اور بعض کے پورے نہیں ہوئے۔ ایک لطیفہ اس جگہ یاد آ گیا، حضرت خسرو کے اہلیہ کی طرف سے کوئی عزیز جو کسی جگہ تانے دار تھے، اس زمانے کا تانے دار وائس رائے ہوتا تھا، نہایت لئیم شئیم وجہ تانے داری سوٹ میں ملبوس آئے، میرا منہ چونکہ دروازے کی طرف ہوتا تھا اور حضرت خسرو کی پشت، اس لیے میں اس کو دور سے آتا ہوا دیکھ لیا۔ میرے کئی شزرات جمع ہو رہے تھے، مجھے فکر تھی کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ انہوں نے آ کر حضرت خسرو کو پشت کی جانب سے سلام کیا اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے۔ میں نے غزل کی کاپی ہاتھ سے رکھ کر جلدی سے اپنے شزرات اٹھا لیے۔ ہمارے مدرسے کے ناظم کتب خانہ بھائی مظہر صاحب جو ابتدائی زمانے میں میرے شریک درس تھے، ان تانے دار صاحب کے بہت قریب کے رشتہ دار وہ ساتھ تھے۔ چند منٹ وہ بیٹھے اور بڑی گرانی سے ان کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے جلدی اپنے شزرات پورے کیے۔ جب وہ چلے گئے اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے، میں نے غزل لکھنی شروع کر دی۔ وہ صاحب کے اٹھنے کے بعد مجھ پر بہت ناراض ہوئے۔ باہر جا کر بھائی مظہر سے کہا، بزرگوں کے پاس بیٹھنے والوں کے بھی اخلاق ایسے خراب ہوتے ہیں، یہ شخص جو حضرت کے پاس بیٹھا اس قدر مغرور اور متکبر ہے۔ میں اتنی دیر بیٹھا رہا اور حضرت اس قدر شفقت سے باتیں کرتے رہے، لیکن اس مغرور اور بددماغ نے ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ یہ آدمی بیٹھا ہے، گدھا بیٹھا ہے یا کتا۔ بھائی مظہر نے اس ناکارہ کی طرف سے بہت صفائی پیش کی کہ یہ بات نہیں بلکہ مشغول بہت رہتا ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ ایسی کیا مشغولیت وہ دیر تک خفا ہی رہے۔ دن رات کی پڑھائی اس قسم کی مشغولیت میں بسا اوقات رات دن میں 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں ہوتا تھا۔ برا مبالغہ کئی مرتبہ بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ روٹی کہانی یاد نہیں رہی کہ مہمانوں کا ہجوم اس زمانے میں میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ البتہ طلباء کے ساتھ کھانے والے ہوتے تھے، ان سے کہہ دیا کہ تم کھا لو، میرا انتظار نہ کرو۔ عصر کے وقت جب ذوف معلوم ہوتا، اس وقت یاد آیا کہ دوپہر روٹی نہیں کھائی اور رات کو کھانے کا معمول تو اس سے پہلے چھوٹ گیا تھا۔ 30-35 گھنٹے روٹی کھائے گزر جاتے تھے۔ جب میں پہلی دفعہ مشکات پڑھا رہا تھا جو شوال 41 ہجری میں شروع ہوئی تو 22 ربیع الاول شب جمعہ 12 بجے لکھنا شروع کیا اور ایک دن رات 1.5 میں شنبہ کی صبح کو پورا کر دیا۔ اب مشائخ اکابر دیکھ کر تعجب فرماتے ہیں کہ ایک دن 1.5 رات میں اس کی نقل بھی مشکل ہے۔ ہر سال یہ ناکارہ اور دیگر مدرسین جب بھی کسی حدیث کی کتاب الحج پڑھاتے تھے تو 2-4 دن اس کو مانگ لیتے تھے۔ 45 ہجری میں جب یہ سیاکار مدینہ پاک 1 سال قیام کی نیت سے گیا اور وہاں کچھ تجوید پڑھنے کا شوق ہوا تو وہاں استاذ الاساتذہ القاری حسن شاعر جو اس زمانے میں معمر تھے، مکہ مدینہ کے قراء کے مشہور استاد تھے، بڑا شعرا ان کا تھا، ان سے شاطبی شروع کی، لیکن پہلی سبق میں ان سے لڑائی ہو گئی، اس لیے کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ مطلب سمجھنے کی ضرورت نہیں، اشعار حفظ یاد کر لو۔ اس ناکارہ نے عرض کیا کہ اشعار تو ضرور حفظ کر کے سنایا کروں گا، مگر اتنے میں مطلب نہ سمجھوں، اتنے قرآن کے الفاظ کی طرح اس کے اشعار کو یاد کرنے سے کیا فائدہ۔ میرے کو سروں کو کئی ماہ بعد اس قصے کی خبر ہو تو حضرت نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے نہ کہا شاطبی تو تجھے سمجھا کہ میں پڑھاتا۔ قاری صاحب کی شاگردی تو اسی دن ختم ہوئی، لیکن ان کی شفقت و محبت ابھی تک رہی۔ چنانچہ گزشتہ سال 89 ہجری میں جب مدینہ پاک حاضری ہوئی، اس وقت وہ زندہ تھے اور بہت ہی ضعیف، بہت ہی معمر۔ خبر سنتے ہی 2 آدمیوں کے سارے تشریف لائے اور مجلس میں اس ناکارہ کے متعلق سید محمود کے یہاں اور بڑوں کے یہاں بہت فخر سے فرماتے کہ میرا تلمیذ رشید ہے اور ہمیشہ اسی لفظ سے تعارف کرایا کرتے۔ ان کے رشید کہنے پر اس قدر شرمندہ ہوتا کہ نالائق
پہلے ہی دن لڑائی کر چکا تھا، پھر بھی رشید ہی رہا، لیکن ان کی یہ شفقت ہمیشہ رہی۔ حضرت شاہ یاسین صاحب یکی از خلفائے قطب عالم گنگوئی رحمہ اللہ علیہ کو سروج جو ہر سال مظاہر العلوم کے جلسے میں آتے تھے اور 27 ذیقعدہ 48 ہجری کے جلسے کے موقع پر بہت زور سے اصرار فرما گئے۔ ان کی تعمیل ارشاد میں اوائل ذی الحجہ شروع ہوئی اور 29 کو ختم ہوئی۔ فضائل کا یہ پہلا رسالہ ہے جو شاہ صاحب کے حکم سے لکھا گیا، اور فضائل کا سب سے آخری رسالہ فضائل درود بھی شاہ صاحب کے حکم سے لکھا گیا۔ سفر 57 ہجری میں اجڑاڑے جاتے ہوئے میرٹھ میں نکسیر کا شدید حملہ ہوا جو مغرب کے بعد سے شروع ہو کر صبح کو 8 بجے تک مسلسل رہا اور تقریباً 2 گھنٹے کے قریب خون ساری رات نامعلوم کہاں سے پیدا ہوا، اور نکسیر کی ابتدا اپنی حماقت سے ہوئی جو لمبا قصہ ہے۔ بہرحال علی صبح یہ ناکارہ بجائے جڑاڑے کہ حضرت ناظم صاحب کی فرسٹ کلاس ڈاکٹر اور حکیموں کی طرف سے چند ماہ تک دماغی کام سے روک دیا گیا۔ عزیز مولانا یوسف مرحوم نے جب حجاج کا کام شدت سے شروع کیا تو مجھ پر تقاضا کیا کہ فضائل حج میں ایک رسالہ ضرور لکھ دوں۔ 3 شوال 64 ہجری کو اس کی ابتدا ہوئی اور 14 جمادی الاول 87 ہجری بروز جمعرات فراغت ہوئی۔ اس رسالہ کے متعلق ایک خواب میرا تو جی نہ چاہتا تھا کہ لکھواؤں، مگر بعض دوستوں کا جو اس وقت مسودہ لکھنے کے وقت موجود تھے اصرار ہے کہ ضرور لکھواؤں۔ جب یہ رسالہ لکھا جا رہا تو شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرکزو کے مخلص خادم ذاکر و شاغل نہایت متقی بزرگ نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور یہ ناکارہ دونوں مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے۔ انہوں نے حضرت رحمہ اللہ علیہ سے خواب عرض کی، حضرت نے فرمایا شیخ کو لکھ دو۔ انہوں نے مجھے لکھا، اس ناکارہ نے جواب میں لکھا کہ تعبیر صاف ہے۔ اس ناکارہ نے ایک رسالہ فضائل حج لکھا ہے جو آج کل زیر طبع ہے۔ انشاءاللہ یہ رسالہ بیت اللہ شریف کی تعمیر روحانی میں مددگار ہوگا۔ چنانچہ ہزاروں خطوط اس نو کے پہنچے کہ اس رسالے سے حج و زیارت میں بہت لطف آیا۔ چچا جان اللہ مرکزو نے اپنی علالت کے زمانے میں بار بار 2 رسالوں کی تاکید فرمائی، ایک فضائل زکوٰۃ اور ایک فضائل تجارت، حتیٰ کہ ایک دن عصر کی نماز کی تکبیر ہو رہی تھی تو صف میں سے منہ آگے نکال کر کہا، دونوں رسالوں کو یاد رکھنا بھولنا نہیں۔ مگر جیسا کہ فضائل حج اور فضائل صدقات کی تمہید میں تفصیل سے لکھا، شوال 66 ہجری میں 47 عیسوی کے ہنگامے کی وجہ سے 4 ماہ سے زائد نظام الدین میں محبوس رہنا پڑا، لہذا فضائل حج کے ختم ہونے کے بعد اسی قیامت کے یاد دلانے والے ہنگامے میں نظام الدین میں اس کی ابتدا ہوئی اور سہارنپور واپسی کے بعد 22 صفر 68 ہجری کو ختم ہوئی۔